جو یہاں تاجدار آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کے آستانے پہ اس وقت حاضر ہے، میں آنے والے ہر شخص کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے طویل سفر کرنے کے بعد، رات کے جگرتے کے بعد، اپنی دنیا کی بڑی دل پسند دولت کو خرچ کرنے کے بعد، اس لیے کہ حافظ شیرازی یہ کہتے ہیں کہ گر جان طلبی مذائقہ نیست، گر زر طلبی سخن زری است۔ اے میرے دوست، اگر تو مجھ سے جان مانگے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تو دنیا کا مال مانگے گا تو پھر میں کچھ سوچوں گا۔ اور رب کائنات نے بھی انسان کی فطرت کو جانتے ہوئے یہ بات کہی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو بندہ میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو پیدا کیا، جس میں مقدس میں میں نے اپنی روح ڈالی، ایسا بندہ جس کو میں نے خود تیار کیا، باقی ہر کائنات کی ہر چیز میں نے لفظ کن سے تیار کی، لیکن انسان کو میں نے خود تیار کیا۔ اس کی میں ایک فطرت کی ایک عادت یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ شخص مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ والذین اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اور آپ دنیا کی دولت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عزت، ایک ہوتی ہے شہرت، ایک ہوتی ہے محبت، اور ایک ہوتی ہے عقیدت۔ جب رب کائنات کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص سے میں محبت کر رہا ہوں، یہ اسے عزت دی گئی ہے۔ بندے کو میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعوے دار ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم میں وہ عمل نہیں، لیکن دعوے دار ضرور ہے، دعویٰ ضرور ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس سے رب کائنات خود محبت کرتا ہے، اسے عزت بخشی، پھر اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کیا۔ یہ شہرت، اس کی تشہیر کی، آسمانوں میں تشہیر کی، پھر زمین کے ہر انسان کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دیا۔ پھر جب یہ عزت ملی، عزت کے بعد محبت ملی، محبت کے بعد شہرت ملی، تو پھر آٹومیٹکلی اس بندے کے بارے میں تمہارے دلوں میں عقیدت کا عنصر جو ہے اس وقت تمہارے دلوں میں عقیدت پیدا ہو۔ لہذا یہ جو آپ عقیدت کا ایک نذرانہ لے کر ان ہر دو مزارات پر آپ تشریف لائے ہیں، میں اس کے سلسلے میں وہ مولانا روم کا شعر جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا رب تو کریم و رسول تو کریم، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اے اللہ تو بھی کرم فرمانے والا ہے، جو تیرا محبوب ہے وہ بھی کرم فرمانے والا ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں دونوں کریموں کے درمیان میں آ گیا۔ پاکان سالک آباد شریف کا ہر جو اس وقت میری اس آواز کو ہر قبور انور سے سن رہا ہے، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ ایک طرف خواجہ خواجگان قاضی محمد عبد الرحیم
باغدروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس ہے، اور دوسری طرف خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد عبد الغفور کا مزار ہے، اور ان دونوں کے مزار میں میرے اور آپ کے آقا کا مزار ہے، سیدی اور مرشدی کا مزار ہے، خواجہ خواجگان اور پیر طریقت کا مزار ہے، جس نے ساری زندگی جس نے اللہ اور اللہ کی رسول کی یاد کا آپ کو درس اور پھر اس کے بعد اپنی کسی بھی گکھڑ کی مجلس میں سالک آباد شریف کے آستانے پر اس تاجدار نے اپنی تاجداری اور شہنشاہیت کا ثبوت پیش کیا۔ ہر شخص اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا جو شیخ تھا اس نے اپنے بیٹے سے محبت کم کی ہے، غیروں سے محبت زیادہ کی ہے۔ اپنے سے جو پاس تھے ان پر کرم نہیں فرمایا، جو باہر سے آنے والا فرد تھا جیسا بھی تھا اس پر اپنا کرم فرمایا۔ وہ گکھڑ کی جامعہ عالیہ صدیقیہ کا وہ مسند ہو یا سالک آباد شریف کا وہ حجرہ مقدسہ ہو، اس میں جو بھی آیا، جس چیز کی طلب کی، جو اس نے مانگا رب کی بارگاہ میں اسے دلا کر چھوڑ دیا۔ جو مانگا اسے، اگر اس نے اولاد مانگی تو اولاد عطا فرماتا، اگر اسے دنیا کا مال مانگا تو دنیا کی دولت اسے عطا فرماتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا اور میرا شیخ جو ہے وہ کس قدر باخبر ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ عرض کر دینا میں سمجھتا ہوں۔ آج کے یہ جو مجلس یہاں پر منعقد ہے، اس مجلس میں اس سلسلے میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے مہربانوں کو، اپنے پرانے کرم فرماؤں کو میں نے تحریری ان کو ڈاک بھیجی، کسی کو ٹیلی فون پر میں نے میسج بھیجا کہ فلان تاریخ کو یہاں عرس ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آخر میں انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، میں کچھ بندوں کو بھول گیا۔ میں یہاں جب آستانے پہ حاضری دی تو میں نے یہاں سوچا کہ فلان بندے مجھ سے رہ گئے، شاید ہو سکتا ہے وہ بندہ یہاں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہو یا آنے والا ہو، اس لیے کہ آپ جس طریقے سے آپ کے ٹریفک کے مسائل ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس شخص کو میں نے جب فون کیا، نام اس کا غلام مصطفیٰ ہے اور سمریال کا وہ رہنے والا ہے، اور بابا گلاب رحمانی جس کی قبلہ کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ جب تک وہ دن میں ایک بار آپ کو دیکھ نہ لیتا تھا وہ چین اسے نصیب نہیں ہوتا۔ یہی بات اس کے بیٹوں میں تھی۔ تو غلام مصطفیٰ صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جناب غلام مصطفیٰ صاحب، سالانہ عرس مقدس جو ہے سراپا قدس جو ہے وہ 10 اور 11 تاریخ کو منعقد ہو رہا ہے، تو اگر آپ 11 تاریخ کو تشریف لے آئیں تو میرے لیے بڑا اعزاز ہو۔ فرمانے لگے جی مجھے آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جن کا عرس ہے وہ مجھے خود دعوت دے کر انہوں نے مجھے خود آ کے کہا غلام مصطفیٰ 11 تاریخ کو تم آستانہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ میں تم موجود ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کر لیا، لیکن مجھے بڑے گھر سے مجھے دعوت مل چکی ہے، لہذا میرا اور آپ کا جو شیخ ہے یہ مت سمجھیے کہ وہ قبر کے اس دھانے میں پہنچ چکا ہے، نہیں، وہ باخبر ہے کہ زمان صاحب کس خیال سے آئے ہیں، قاری محمد اسلم کس خیال سے آیا ہے، حاجی محمد امین کس خیال سے آیا ہے، باجوازہ تشریف فرما ہے، یہ کس خیال سے آئے ہیں، کس تصور سے آئے ہیں، پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قبلہ کا ایک پرانا خادم تھا، وہ جب بھی قبلہ کی خدمت میں حاضری دیتا بڑے نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتا، تو قبلہ اکثر اس سے پوچھتے کہ بیٹا کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور بس صرف زیارت کرنے کی طرح، کوئی کام حضور بس صرف زیارت، اور ہاتھ جوڑ کے اس طریقے سے حضور صرف زیارت کے لیے۔ کیونکہ وہ میرا دوست بھی تھا، بے تکلفی بھی تھی، اس لیے کہ گکھڑ کے ساتھ میرا ایک ناطہ بھی ہے، بچپن سے لے کر اب تک میری وہاں پر زندگی گزری ہے۔
قبلہ کی زندگی تو اس سے پہلے کی 1943 کے وہاں سے جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے. تو میں نے اسے دوست کو لنگر خانے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا یار تو جب بھی آتا ہے تو قبلہ تم سے پوچھتے ہیں بڑی شفقت کے ساتھ، تم ان کی خدمت بھی کرتے ہو، ان کو پیر بھی دباتے ہو، ذرا ان کی مٹھی چابنی بھی کرتے ہو، تو جب خوشی میں وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسے آئے تو تم اس کا جواب یہی دیتے ہو حضور بس صرف زیارت کی. تو یہ کیا کہنے لگا جی میرا ایمان ہے. اب اس بندے کا اب اس کا دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش فرمائی.